اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ انجن کس طرح کے ہیں، کتنے ٹائپس کے ہیں اور وہ کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں۔ بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھ چکے ہیں جو اب آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کتنی ٹائپس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں سرچ انجنز کی اور اس میں وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں۔ سرچ انجن جیسے میں نے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایس ای او سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سرچ جس پہ ہماری بات ہو چکی ہے، سرچ انجن جس پہ ہم ابھی بات کریں گے، اینڈ دین آپٹیمائزیشن جس پہ باقی پورا ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ لیکن سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی میپس پہ سرچ کرنا ہے تو آپ گوگل میپس پہ جا کے سرچ کرتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا سرچ انجن ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو سرچ کرنی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اور انفارمیشن سرچ کرنی ہے تو اس کا ایک ڈفرینٹ سرچ انجن ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیٹیگریز بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ڈفرینٹ سرچ انجن بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی بہتری کے لیے، انسان کو آسانی پہنچانے کے لیے، یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی ہمیں سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے مزید ایجادات کرتی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ کچھ مین ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں جس میں کافی ساری ٹائپس ہیں سرچ انجن کی۔ فار ایگزامپل جنرل سرچ انجن ہے جس میں گوگل یا بنگ یا ایسے دوسرے جو جنرل سرچ انجن جو سب کچھ سرچ کرتے ہیں وہ موجود ہیں۔ بٹ پھر بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف ویڈیو سرچ کرتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب ایک بڑا سرچ انجن ہے، اس میں صرف ویڈیوز آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ امیج سرچ کے لیے آپ گوگل امیجز پہ جاتے ہو، آپ گوگل امیجز پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا امیجز آپ کو چاہیے تو آپ گوگل امیجز پہ سرچ کر لیتے ہیں۔ بک سرچ کے لیے گوگل نے ایک ڈفرینٹ بک سرچ بنائی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف بکس یا بک کے ٹائٹلز یا اس کے مینوسکرپٹس، اس میں انفارمیشن یا ریسرچ کے لیے جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ بک سرچ انجن یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آڈیو سرچ انجن ہیں، پھر لوکیشن سرچ انجن جیسے گوگل میپس کی بات ہوئی ابھی۔ ڈاکومنٹ سرچ انجن بہت سارے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ سلائڈ شیئر کی بات کریں تو اس میں صرف پاور پوائنٹ سلائڈ یا دوسری سلائڈ یا پی ڈی ایف ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ڈاکومنٹ صرف انڈیکس کرتی ہیں، اور آپ اگر صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے ہیں تو آپ صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے کے لیے ڈاکومنٹ سرچ انجن پہ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جابس کے سرچ انجنز ہیں جہاں پر آپ کو صرف جابس ملتی ہیں، وہاں لوگ جابس پوسٹ کرتے ہیں، آپ جابس سرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بلاگس دیکھیں، کیو این اے سرچ دیکھیں، کیو این اے بیسیکلی کوشچنز اینڈ آنسرس، جو آج کے دور میں ایک نئی طرح کی ایک انفارمیشن پروڈیوس ہو رہی ہے کہ لوگ کوشچن آنسر لکھتے ہیں، اس میں ہم مزید ابھی بات کریں گے۔ پھر پیٹنٹس ہیں، لیگل سرچ کے لیے لوگ پیٹنٹ سرچ کرتے ہیں، لیگل لا سوٹ سرچ کرتے ہیں۔ لوگوں کی سرچ کی اس سیلف ایک بہت سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جس میں کمپنی ہے، فار ایگزامپل کسی کمپنی کو یوز کرنا ہے، آپ نے کسی کمپنی کو ڈھونڈنا ہے، اس کمپنی کے سی ای او کو ڈھونڈنا ہے، تو آج کے دور میں ایسے سرچ انجن موجود ہیں جو ان سرچز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بزنس ڈائریکٹریز ہیں، بزنس جو آپ کی فار ایگزامپل جس طرح ٹیلی فون کی ہوتی تھیں پہلے، وہ ڈائریکٹری آپ کو ملتی تھی، اب ڈیجیٹل پہ بھی اس طرح کی ڈائریکٹریز موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے صرف بزنس کی انفارمیشن یا بزنس کی کیٹیگریز یا مختلف طرح کے بزنسز کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے سرچ انجن صرف ایک ٹپیکل سرچ انجنز کے تحت ہی کام کرتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ونگز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ شاخیں ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل گوگل میں اگر آپ سرچ کریں تو وہ امیج بھی سرچ کرتا ہے، لیکن جنرل سرچ میں جابس، ویڈیوز، آڈیوز، یہ سب چیزیں گوگل کے اندر بھی سرچ ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہت سارے جنرل سرچ انجنز کے ساتھ بہت سارے اسپیسیفک سرچ انجنز بھی ہیں، تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب سرچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کی سرچ کی بات کر رہے ہیں، ہم کس انجن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہر انجن کے اپنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، ہر انجن کی اپنی ڈفرینٹ کوالیفیکیشنز ہو سکتی ہیں ویب سائٹ کو انڈیکس کرنے کے لیے، کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنے، انڈیکس کرنے کے لیے۔ تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کو اس کے مطابق ہم اپنی انفارمیشن کو ڈھال سکیں۔ ان سب سرچ انجنس کی جب ہم بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ سرچ انجن جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ ابھی تک گوگل ہے۔ گوگل کافی عرصے سے کافی پاپولر ہے۔ اس کے گوگل کی جو فوقیت ہے وہ باقی سرچ انجنس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ گوگل اٹ سیلف بہت ساری پروڈکٹس کو مرج کر کے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، جس میں میپس جیسے میں نے ذکر کیا، یوٹیوب گوگل کا ہے، اس میں ڈفرینٹ امیجز گوگل سرچ کرتا ہے۔ تو گوگل کی
نو ڈاؤٹ بہت ساری ریزنس ہیں نمبر 1 ہونے کی، اور دنیا بھر میں ہی نمبر 1 کہلایا جاتا ہے. سو آج گوگل کی جو سرچز ہیں لیٹسٹ اسٹیٹ کے مطابق وہ 100 بلین منتھلی سرچز ہیں. 100 بلین سرچز کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 100 بلین اپرچونیٹیز ٹو رینک فار یور کنٹینٹ. سو گوگل میں کافی زیادہ سرچز ہیں اور یہ بہت بڑا سرچ انجن ہے، بہت بڑا سرچ والیوم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوگل ہی واحد سرچ انجن ہے. گوگل کے علاوہ بہت زیادہ سرچ انجنس اور بھی موجود ہیں. فار ایگزامپل بنگ جو مائکروسافٹ کا سرچ انجن ہے، جو امیزن سے چینج ہو کر امیزن کی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کر کے مائکروسافٹ نے اس کا نام بنگ رکھا، اور بنگ.com بیسیکلی گوگل مائکروسافٹ کا سرچ انجن ہے جو گوگل کے کمپیٹیٹیولی یو ایس کے اندر تقریباً بنگ کا تقریباً 30% کے اراؤنڈ شیئر ہے یوزیج کا، جس میں بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ شیئر بیسیکلی اس لیے ہے کیونکہ مائکروسافٹ ونڈوز کے ساتھ بنگ بائی ڈیفالٹ ایک سرچ انجن جاتا ہے. آپ کے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں بنگ بائی ڈیفالٹ سرچ جاتا ہے، اور مائکروسافٹ کی اپنی بہت ساری پروڈکٹس ہیں اس کے اندر بنگ بائی ڈیفالٹ ایز اے سرچ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ بنگ ایک دوسرا بڑا سرچ انجن ہے یو ایس کے اندر، صرف باقی جگہوں کے اسٹیٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن گوگل کے پاس پھر بھی 70% کے اگینسٹ لائک 70% کے اراؤنڈ ان کے پاس گوگل کے پاس مارکیٹ شیئر ہے. لیکن اگر آپ سرچ والیوم کی بات کریں تو بنگ سے بڑا سرچ انجن یوٹیوب ہے. تو یوٹیوب کو ہم نارملی سرچ انجن نہیں سمجھتے. یوٹیوب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو کی ویب سائٹ ہے، لیکن یوٹیوب اٹ سیلف سرچ انجن کیٹیگری میں دوسرے نمبر میں فال کرتا ہے بیسڈ آن اٹس نمبر آف سرچز. سو یوٹیوب کے اوپر جتنی سرچز ہوتی ہیں گوگل کے بعد یوٹیوب از بیسیکلی دا سیکنڈ بگیسٹ سرچ انجن ان ٹرمز آف سرچز پر ڈے. سو یوٹیوب کے اوپر تقریباً 75,000 ویڈیوز ایک سیکنڈ میں دیکھی جاتی ہیں. اسٹوڈینٹس 75,000 ویڈیوز آر واچڈ آن یوٹیوب پر سیکنڈ. یہ آج کے سائٹس ہیں، مے بی یہ ان فیوچر چینج ہو جائے، لیکن اس وقت یوٹیوب سیکنڈ بڑا سرچ انجن ہے. ایک اور کیٹیگری ہے ہمارے پاس انفارمیشن کی جس میں لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے، اور وہ سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس اکثر ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جا کے کہاں سے بات کریں، اس سے پوچھیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک اور ویب سائٹ ہے کورا کے نام سے. کورا کیا کرتی ہے، کورا میں آپ جاتے ہیں، اس میں صرف سوال اور جواب ہے. جس کو کچھ پتا نہیں ہے وہ جا کے ایک سوال لکھتا ہے، اور باقی کمیونٹی جن کو وہ پتا ہے وہ اس کو جواب دیتی ہے. اس سوال جواب کی ویب سائٹ کے تحت وہ ایک بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ نے جو سوال سوچا ہے وہ پہلے آپ کو ہی سمجھ آیا. اس آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 یا کتنے ہزار لوگوں نے وہ سوال پوچھا ہوگا، سوچا ہوگا. انہوں نے جب کورا پہ لکھ لیا تو آپ گوگل میں اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کورا کے اندر بھی جا کے اگر آپ اپنے سوال لکھ دیں تو آپ کو ریزلٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جیسے سوالات، آپ کے سوال جیسے سوالات یا اس سے ملتے جلتے سوال کتنے لوگوں نے پہلے پوچھے اور ان کے جواب میں لوگوں نے کیا انفارمیشن دی. سو اسی کے تحت اگر ہم بات کریں تو ریجنل سرچ انجن بہت امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل چائنا میں گوگل چونکہ دنیا میں نمبر 1 ہے لیکن چائنا میں نہیں ہے. چائنا میں لوگ پسند کرتے ہیں بیدو چائنیز سرچ انجن ہے جو کہ صرف چائنا میں چلتا ہے. موسٹ آف دی ٹائمس چلتا ہر جگہ پہ ہے لیکن چائنا میں بہت زیادہ پاپولر ہے. سو بیدو ایک لوکل سرچ انجن ہے. اس کے ساتھ اگر ہم نیکسٹ ایک اور سرچ انجن ہے جس کا نام انٹرنیٹ آرکائیو ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ ویب سائٹ ہے جس میں دنیا بھر کی انفارمیشن کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرکائیو بنائیں. آرکائیو کا مطلب ایک لائبریری کی طرح ایک کیٹالگ مینٹین کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ کی ایک ویب سائٹ آج ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اگر وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، آپ کو انٹرنیٹ آرکائیو میں اگر وہ سنیپ شاٹ انہوں نے لیا ہوا ہے اس ویب سائٹ کا تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف جا کے یہ کرنا ہے کہ آپ انٹرنیٹ آرکائیو پہ جائیں گے، اپنی ویب سائٹ لکھیں گے، وہ ویب سائٹ سرچ کریں گے اور وہ آپ کو کیلنڈر دکھا دے گا کہ اس نے وہ ویب سائٹ کتنی دفعہ اور کس دن اس نے انڈیکس کی تھی. آپ کسی بھی سنیپ شاٹ میں فار ایگزامپل آپ نے پچھلے سال میں دسمبر یا اسے نومبر، مطلب جتنا آپ نے پیچھے جانا ہے، جب انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا، جب انہوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا، وہ آپ کو ساری وہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں. اور آپ کسی بھی دن کسی بھی موقع پر وہ اوپن کر کے وہ اس وقت وہ ویب سائٹ کیسی لگتی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مے بی آپ بہت ساری ویب سائٹ جو اپڈیٹ ہو گئی ہیں ان کا پرانا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی دکھتی تھی، یا وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا تھا. آپ انٹرنیٹ آرکائیو سرچ انجن پہ جا کر صرف وہ انفارمیشن سرچ کر سکتے ہیں.
سو اس کے علاوہ ایک اور سرچ انجن ہے تک گو کے نام سے. یہ سرچ انجن بیسیکلی پرائیویسی فوکس سرچ انجن ہے. باقی سرچ انجنس کیا کرتے ہیں, آپ کی ہیبٹس ٹریک کرتے ہیں. انہوں نے پیسے بنانے ہیں تو آپ کی ہیبٹس ٹریک کر کے آپ کو ریلیونٹ ایڈز دکھاتے ہیں. ڈک ڈک گو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویسی آپ کی کمپرومائز نہیں کرنی. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پرائیویسی فرسٹ آپشن دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں, آپ کی انفارمیشن صرف آپ ہی جان سکتے ہیں. سو یہ ایک اوور ویو تھا کہ کتنے سرچ انجنس کس طرح سے اویلیبل ہیں. لیکن ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ ہم صرف گوگل کے اوپر فوکس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایس سی او جب ہم بات کرتے ہیں, جب کلائنٹ ہم سے بات کرتے ہیں, تو ایس سی او از موسٹلی ڈرائیو ٹورڈز گوگل. لوگ زیادہ تر گوگل اسپیسیفک ایس سی او مانگتے ہیں. ایس سی او ہر سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مطلب سرچ انجن کے مطابق اپنی ویب سائٹ یا اپنی چیزوں کو آپٹیمائز کرنا ہے. وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے. لیکن صرف ہم جو مینلی کام کرتے ہیں وہ گوگل کے اراؤنڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف گوگل کے لیے ایس سی او کر لیں تو باقی بھی ایس سی او ہو سکتی ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ سرچ انجنس کتنی ٹائپس کی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے. لیکن موونگ فارورڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ تر گوگل کے اراؤنڈ یا بڑے سرچ انجن جیسے گوگل بنگ جیسے سرچ انجن کے اراؤنڈ ہم بات کریں.